السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے دن اور راتیں اتنی بابرکت ہوتی ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کا دل ان دنوں انتہائی نرم ہو جاتا ہے، ہر نصیحت اس کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے پیغام ٹی وی نے لوگوں کی اصلاح کے لیے رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں مختلف موضوعات علماء کو دیے اور مجھ جیسے طالب علم کو بھی عطا کیے تاکہ ہم اپنا سبق یہاں سنائیں، کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک انسان اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جہاں ہمارے ذمے حقوق اللہ ہیں، اللہ کے کچھ حق ہیں، اسی طرح ہر انسان کے اوپر حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق العباد کا لفظی معنی ہے بندوں کے حقوق، کہ ایک شخص کا دوسرے شخص پہ حق۔ اور آپ دانا لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حق ادا ہونے سے ہوتا ہے، فارمیلٹی سے نہیں، زبانی کلامی باتوں سے نہیں۔ جو کسی کا حق ہے وہ دینا ہی پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم و کریم ہیں۔ بعض اوقات بعض بندوں کو اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، اس کے دوسرے کردار کو دیکھتے ہوئے اس کی کچھ ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے حق میں کوتاہی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جو بندے پہ حق بتائے ہیں نا، یہ اللہ نہیں معاف کرتے جب تک جس کا حق رکھا ہے وہ معاف نہ کرے۔ اللہ رب العزت سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی ایک سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو اور بہت سی ان کی اولاد کو پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرنا جس سے تم رشتوں کا سوال کرتے ہو۔ اللہ مجھے بیٹا دے دے، بھائی دے دے، بہن دے دے، والدین، یہ سارے رشتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کے متعلق تم سے سوال کروں گا۔ ذوی الارحام وہ رشتے ہیں جو دادی اور نانی کی اولاد ہوتے ہیں، اور ایک انسانی رشتہ ہے، ایک مسلم رشتہ ہے ہمارا۔ ان سب کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد میں پڑوسی کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حق، اس کے بعد ماں باپ کا حق،
بہن بھائیوں کا حق، بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق، ان کا حق جن کا باپ ان کی نابالغی میں بچپن میں فوت ہو گیا، یتیم کا حق، مسکین کا حق۔ مسکین معاشرے کا وہ شخص ہے جو کام بھی کرتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا روزی روٹی نہیں ہوتی کہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے۔ مسافر کا حق، اہل حاجت کا حق۔ اسی طرح جو بھی معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہیں، ایک دوسرے پہ اللہ نے حق بنا دیے، اور قیامت کے دن اللہ نے ان حقوق کے معاملے میں پوچھنا ہے۔ اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کو مخاطب کو کہ یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی معاملہ کیا ہے، تو اپنا معاملہ صاف کر لو۔ اس معاملے میں اللہ کے ہاں کسی کام نہیں آ سکو گے۔ حتیٰ کہ آپ لوگ جانتے ہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹے عطا کیے۔ آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے فوت ہو گئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ایک بیٹی رہ گئی آپ کی زندگی میں جن کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایسے حالات میں جب ساری اولاد دنیا سے چلی جائے، ایک بیٹی ہی نظر آتی ہو تو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ تو انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ عمل کرنا، خصوصاً ان معاملات میں اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کے ذریعے ہی اللہ کے ہاں عزت بھی پائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے حکمن فرمایا قرآن کریم کے اندر، سورۃ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کا ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی میں مال نہ اڑاؤ۔ یعنی جن کا تم پہ حق ہے انہیں دیتے نہیں، فضول خرچی میں اڑا دیتے ہو۔ جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اسی طرح سورۃ روم کے اندر آتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، مسکین کا، مسافر کا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ ان لوگوں کے لیے بہترین بات ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے چہرے کی رضامندی کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتے۔ جو حق بندوں کا اللہ نے ان پہ مقرر کیا ہے وہ اس سے نہیں چوکتے۔ اب کس کا کس پہ کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہر شخص، وہ دنیا میں کسی بھی حیثیت میں ہے، اللہ نے اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سوال کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کلکم رائن ومسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے دائرہ کار کا جو ہے ذمہ دار ہے، اور اس کے دائرہ کار میں جو لوگ آتے ہیں ان کے متعلق بھی اس سے سوال ہوگا۔ فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ، جو حاکم ہے وہ اپنی رعایا کا مسئول ہے، اس سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس کا حق ادا کیا، اور اس کی معافی نہیں ہے۔
ایک آدمی نماز میں کوتاہی کر لے، روزے میں کر لے، یا اللہ معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، یا عذاب کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن حقوق العباد کے اندر جو حق اللہ نے، یعنی اگر اللہ کسی کو مملکت کی سربراہی دیتا ہے تو یہ اللہ نے اس لیے نہیں عطا کی کہ وہ اپنی رعایا پہ ظلم کرے، اس لیے عطا کی ہے کہ اس کے لیے خیر کے رستے نکالے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس معاملے میں اس سے سوال ہوگا۔ سیدنا عمر نے بہت بڑی بات کی تھی، وہ اتنا اپنی رعایا کے متعلق خوف رکھتے تھے، اور بعض اوقات آپ کسی بھوکے کو دیکھا تو اس سے پوچھا عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جی عمر کو خود پتا ہونا چاہیے، وہ ہمارے حاکم ہیں۔ تو آپ 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم، دنیا میں کوئی آپ کی طاقت کا جواب نہیں تھا، اپنی کمر پہ آٹے کی بوری لاد کے اس کے گھر میں جا کے دے کے آئے۔ یہ مسئولیت جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کے وہ گھر والے حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ صرف اس کی اپنی ذات نہیں، اس پہ حق ہے کہ اپنے اہل و عیال کا رکھے پتہ۔ اسی طرح اس کے اہل و عیال جو ہے یہ بھوک میں تڑپ تو نہیں رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کنجوسی تو نہیں کر رہا، یعنی جو اس کی ذمہ داری ہے اسے پوری کرنی ہے، وگرنہ اس سے سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں اہل و عیال کا سربراہ بنایا، تو نے ان کا حق ادا کیا۔ اسی طرح والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے، اس کی اولاد کو پالنا، اسے کھلانا پلانا، اس کے مال گھر کی حفاظت کرنا، اور اس کی عزت اور عصمت پہ داغ نہ لگ دینا، تو اس سے بھی سوال ہوگا۔ والخادم فی مال سیدہ راع وہو مسئول عن رعیتہ، ایک خادم جو ہے یہ گھر کا چوکیدار ہے، اس گھر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اور اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ والرجل فی مال ابیہ راع وہو مسئول عن رعیتہ، اسی طرح فرمایا مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے مال کو برباد تو نہیں کیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دنیا میں ہر انسان اسے اللہ نے کسی دائرے کار کی ذمہ داری عطا کی ہے، وہ اس ذمہ داری سے پورا اترنا اس کی نجات ہے۔ اگر وہ اپنے حق کو ادا نہیں کرتا جو بندوں پر حق ہے تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مجھے ایک حدیث کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معلوم ہوا کہ فلاں صحابی جن کا نام سیدنا عبداللہ بن انیس ہے، ان کے پاس یہ حدیث ہے، میں نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ خرید کے میں 1 مہینے کی مسافت طے کر کے ان کے گھر پہنچا، تو ان کے گھر میں اطلاع دی کہ ان سے عرض کرو کہ جابر آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جابر بن عبداللہ؟ انہوں نے کہا ہاں، باغ کے باہر آئے اور آ کے ان سے چمٹ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک دوسرے سے محبت تھی، میں نے بھی ان کے ساتھ معانقہ کیا، ان سے کہا قصاص کے متعلق، قصاص کہتے ہیں بدلے کے متعلق، بدلہ جو ایک دوسرے سے کسی غلطی کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے، ایک حدیث آپ کے پاس ہے۔ تو میں سمجھا کہ دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں کہیں، مجھے علم ہوا ہے کہ وہ حدیث جو مجھے پتہ ہے آپ کے پاس بھی ہے، میں اس کی تصدیق کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لوگ برہنہ اور غیر مختون، بغیر ختنے کے اللہ کے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے ان سے معنی پوچھا، انہوں نے بتایا جس کے پاس کچھ نہ ہو پھر انہیں انتہائی قریب ایک منادی کی آواز سنائی دے گی۔ وہ کیا کہے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف اللہ کہیں گے انا الملک، میں حقیقی بادشاہ ہوں، ان الدیان، میں بدلہ لینے والا ہوں، ولا ينبغي لأحد من اہل النار، کسی جہنمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں، ان يدخل النار، کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اگر اس پہ اہل جنت کا کوئی حق ہے تو پہلے میں اس کا بدلہ لوں گا، پھر اسے جہنم میں بھیجوں گا۔ ولا ينبغي لأحد من اہل الجنہ، کسی اہل جنت کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، ولا لأحد من اہل النار عنده حق، کہ کسی جہنمی کا حق اس پہ ہے، یہاں تک کہ وہ حق میں اسے واپس دلا دوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ ایک تماچا کسی نے مارا ہے نا، چاہے وہ جہنم میں چلا گیا ہے اور یہ جنت میں جا رہا ہے، تو میں اس تماچے کا بدلہ دلاؤں گا۔ آج ہم دنیا پہ ایک دوسرے پہ ظلم کر کے، ایک دوسرے کا حق مار کے، ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی خیانت کر کے، ایک دوسرے کا حق مار کے، حتیٰ کہ اسے اذیت اور تکلیف پہنچا کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کس نے پوچھنا ہے۔ اور العیاذ باللہ، میں یہ دکھ کے ساتھ بات کہتا ہوں، عموماً تاجر حضرات جو صنعت کار ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو مال خرید میں دیا ہوتا ہے، فروخت کیا ہوتا ہے، اور اس کے پیسے ادھار ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ حق واپس نہیں کرتے، اور اگر زیادہ کہا جائے تو وہ تنگ آ کے کہتے ہیں اچھا پھر اللہ کے پاس جا کے لے لوں۔ وہ کہتے جاؤ لے لینا وہاں پہ۔ جب وہاں عدل ایسا ہوگا کہ ایک جہنمی کا حق جنت والے کے پاس ہے، اور جب تک وہ چاہے ایک تھپڑ کیوں نہیں، جب تک وہ اسے تھپڑ مارے گا اس کا حق اسے ملے گا، یہ اللہ کا عدل ہے، پھر وہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جس نے لوگوں کا حق مارا، زیادتی کی، نبی کریم نے فرمایا مل مفلس، پتہ ہے مفلس کون ہے؟ کہا ایک وہ شخص، لوگوں نے کہا فقیر کو کہتے ہیں مفلس، آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیاں بے شمار ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو حق لینے والے آ جائیں گے۔ ایک کہے گا مجھے گالی نکالی، مجھے مارا، میرا حق چھینا، میرا واپس نہیں کیا، میری امانت میں خیانت کی، اللہ رب العزت کہیں گے آج مال تو نہیں، اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دو۔ اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی حقدار باقی ہیں، اللہ کہیں گے ان کے گناہ اس پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اس لیے کسی کا حق مارنا، کسی کا حق رکھنا، اس کا جب بدلہ ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان کو کتنی بڑی رسوائی اور کتنی بڑی ذلت اور اللہ کے عذابوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے اور حقوق العباد کو کما حقہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔